پاکستانی معیشت نے 2018 3 مختلف حکومتوں کی معاشی پالیسیوں کے تحت گزارا۔ مسلم لیگ نواز سے نگراں حکومت اور پھر عمران خان کے وزیر اعظم بننے تک معاشی پالیسیوں پر بے یقینی چھائی رہی۔ اس بے یقینی نے خاص طور سے عوام کو براہ راست متاثر کرنے والے معاشی مسائل میں اضافہ ہی کیا۔ مجموعی طور پر مہنگائی بڑھی ہے، مجموعی طور پر ہر چیز کی حکومت تبدیل ہوئی ہے۔ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو obviously مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ سال کے پہلے 6 مہینوں میں پاکستانی حکومت کو 3.6 ارب ڈالرز کے بیرونی قرض کی ادائیگیاں کرنی پڑیں۔ یہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بڑی کمی کا باعث بنا۔ شرح نمو میں کمی ہوئی اور حکومت کی معاشی مشکلات میں مزید اضافہ۔ پاکستان کے معاشی اشاریے پچھلے 18 ماہ میں ابتری کا شکار رہے۔ اس کی ایک وجہ مسلسل بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ ہے، جس کی بڑی وجہ تھی حکومت کی نرم مالیاتی پالیسیاں، اور اس کے علاوہ روپے کو مصنوعی طور پر مستحکم رکھنے کی پالیسی نے بھی اس ابتری میں اہم کردار ادا کیا۔ جو آپ کو 2018 میں مشکلات نظر آئی ہیں، ان کی وجوہات کافی پہلے کی ہیں اور بڑی بیسک قسم کی وجوہات ہیں۔ یقیناً 2018 کی امید تو بہت تھی، لیکن وہ امید اس لیے پوری نہیں ہوئی کہ جو بیسک اکانومی کی فاؤنڈیشنز تھیں وہ کمزور ہو گئی تھیں۔ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال میں پاکستان نے ریکارڈ 60.9 ارب ڈالرز کی درآمدات کی۔ پاکستانی برآمدات اس کی درآمدات کے آدھے سے بھی کم یعنی معیشت کا تقریباً 7% رہیں، جس کا نتیجہ 37.67 بلین ڈالرز کے تجارتی خسارے کی صورت میں نکلا۔ اگست میں عمران خان حکومت کو کنٹرول سنبھالتے ہی ملک چلانے اور بیرونی قرضوں کی ادائیگیوں کے لیے دوست ممالک اور IMF سے مدد لینے کو زیر غور لانا پڑا۔ عالمی مالیاتی فنڈ سے کسی بیل آؤٹ کی درخواست سے پہلے انکار اور پھر باقاعدہ درخواست کی گئی۔ مذاکرات کے بعد IMF کی جانب سے کسی مجوزہ بیل آؤٹ کے لیے جو شرائط دی گئیں، اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک ملک کے محصولات کے نظام کو بہتر بنانے کی بھی تھی۔ پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP کی شرح صرف 13% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ پاکستان is the least taxed country in the world۔ پاکستان کو بڑھتے خسارے، سست معاشی ترقی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ 2019 2018 کے مقابلے میں زیادہ مشکل سال ہوگا، جس میں انفلیشن بھی ہوگی، ان ایمپلائمنٹ بھی بڑھے گی، گروتھ بھی کم ہوگی، اور اس کو ایک قسم کا بڑا امپورٹنٹ قسم کا سال سمجھا جائے گا، کیونکہ جو اس سال میں آپ پالیسیز امپلیمنٹ کریں گے ان کی وجہ سے 2020 اور 21 میں امید یہی ہونی چاہیے کہ کنڈیشنز بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ورلڈ بینک بھی 2019 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو میں کمی کی پیشگوئی کر چکا ہے۔ ہم نے پاکستان کی معاشی شرح نمو مالی سال 19 میں 4.8% رکھی ہے، جو کہ 2018 کے 5.8% کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ حکومت کی چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے دوست ممالک سے مالی مدد کے حصول کی کوششوں کا نتیجہ بیجنگ کی جانب سے سرمایہ کاری کے وعدوں، ریاض اور ابوظہبی کی جانب سے اربوں ڈالرز کی سپورٹ کی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ تاہم عالمی ماہرین کے مطابق پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ناکافی اور عارضی حل ثابت ہوں گے۔